ایک سمے کی بات ہے کہ ایک رانی نام کا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ وہاں بہار کا موسم تھا۔ اس جنگل میں ایک طوطا رہتا تھا جو بہت امیر تھا۔ اس کے پاس بہت مال اور دولت تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور وہ غریب پنچھیوں کا خیال کرتا تھا۔ طوطا بھائی کہتا ہے، ارے ارے آؤ مینو بہن، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سناؤ طوطے بھائی، مجھے آپ سے کام تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس جنگل میں آپ کے علاوہ اور تو کوئی پنچھی نہیں ہے جو ہمارا خیال رکھ سکے۔ ارے ارے مینو بہن، بولو تمہیں کیا کام ہے مجھ سے؟ میں تمہاری مدد کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں۔ طوطے بھائی، آج سارا دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کے لیے دانا پانی نہیں لا سکی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میرے بچے کافی چھوٹے ہیں اور وہ اکیلے پیر نہیں جا سکتے۔ طوطا کہتا ہے، مینو بہن، تمہیں جو بھی چیز چاہیے تم لے کے جا سکتی ہو۔ تمہیں جتنا بھوجن چاہیے تم لے جاؤ اور اپنے بچوں کا خیال کرو۔ آپ بہت چڑیا کہتی ہے، آپ بہت اچھے ہو طوطے بھائی، اس طرح کی پنچھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ طوطے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور لکشمی طوطا ہمیشہ ان کے کام آتا ہے۔ لکشمی طوطا بہت امیر تھا مگر اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی وجہ سے طوطا ہمیشہ پریشان رہتا۔ ایک دن طوطا اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنے مال کو میں اکیلا کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں نہ میں جنگل کے تمام پرندوں کو بلا کر ان میں یہ سب تقسیم کر دوں اور اس دولت کو خرچ کر دوں۔ اس سے اس پرندوں کا بھلا ہوگا اور مجھے بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لکشمن طوطا جنگل میں جاتا ہے اور اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب پرندوں کو ایک جگہ بولنے کا کہتا ہے، سنو سنو سب پرندوں، شام کو میرے گھر پر جمع ہو، بہت ضروری کام ہے۔ سارے پرندے لکشمی طوطے کے گھر میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لکشمی طوطا نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کوا کہتا ہے، میں بھی کہیں سوچ رہا ہوں، ایسی کیا بات ہے جو لکشمی طوطے نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے؟ الو کہتا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی، ایسے لکشمی بھائی ہمیں یہاں بلاتا نہیں ہے۔ اتنے میں لکشمی طوطا بھی آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے پیارے پرندوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لیکن میں اکیلا ختم نہیں کر سکتا۔ چاہتا ہوں کہ یہ سارا مال و دولت آپ سب پرندوں کے کام آ جائے، اس لیے سب کو بلایا ہے یہاں پر، اور یہاں پر سب پرندے اکٹھے رہیں گے۔ خوشی سے تمام پرندے لکشمی کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہو جاتے ہیں۔ ان سب پرندوں کے اندر لکشمی طوطے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ لکشمی بھائی، آپ نے یہ بات کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ ہر کوئی مال جمع کرتا ہے لیکن اپنا مال دوسرے پرندوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ کوا کہتا ہے، لکشمن بھائی آپ بہت اچھے ہو، کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کرے۔ طوطا کہتا ہے، لکشمن طوطا، اب جنگل کا کوئی بھی پرندہ اپنی خوراک کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سب پرندوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد لکشمن طوطا سب پرندوں کو اپنے گھر کے بہت بڑے ہال میں رکھتا ہے۔ وہاں پر ان کو ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے۔ تمام پرندوں کے دل میں لکشمن طوطے کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ ہر پرندے کے دل میں لکشمی طوطے کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اور اس رانی گاؤں میں سب خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی دولت اور مال کو غریبوں میں تقسیم کیا کرو۔ ایک جنگل میں ایک چڑیا اور دو طوطے پاس ہی رہتے تھے۔ دونوں کے گھونسلے ایک دوسرے کے قریب تھے اور چڑیا نے انڈے بھی دے رکھے تھے۔ چڑیا بہت ہی زیادہ محنتی تھی، سارا دن ادھر سے ادھر جنگل میں دانہ دھوکا ڈھونڈتی رہتی تھی۔
جبکہ طوطے اتنے زیادہ سست تھے کہ سارا دن گھونسلے کے اندر سوئے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسرے پرندے دانہ اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ طوطے صرف باتیں ہی بناتے رہتے تھے۔ ارے دیکھو دیکھو، اس چڑیا کو کیا ہوا ہے؟ دیکھو ادھر سے ادھر پھدک رہی ہے، کیا کر رہی ہے سارا دن؟ ارے چھوڑو یار، یہ تو سارا دن پھرتی ہی رہے گی، ہم تو آرام سے بیٹھ کے دانہ دنکا کھا لیتے ہیں۔ پھر ایک دن چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑ کر ان دو سست کووں کے گھونسلے کے پاس جاتی ہے۔ او چڑیا بہن، آج ہماری طرف کیسے آئی ہو؟ بس طوطے بھیا مت پوچھو، کام میں مصروف تھی، دانہ دنکا اکٹھا کر رہی تھی، اس وجہ سے آج آئی ہوں۔ تو چڑیا بہن ہماری طرف کیسے آنا ہوا آج؟ بس بھیا اس وجہ سے آئی ہوں کہ تم لوگوں سے حال وال کر لوں اور پوچھ لوں کہ دانہ دنکا اکٹھا کر رہے ہو یا نہیں، کیونکہ موسم برسات شروع ہونے والا ہے۔ چڑیا بہن تم ہماری فکر نہ کرو، ہم دانہ دنکا اکٹھا کر لیں گے۔ بھیا برسات شروع ہونے والی ہے، کب اکٹھا کرو گے؟ چڑیا بہن ہمیں نصیحتیں نہ کرو، ہم کر لیں گے۔ اچھا بھیا ناراض نہیں ہو، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، تم تو ناراض ہی ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور چڑیا کے انڈوں سے بچے بھی نکل آئے اور چڑیا نے اپنا گھر بھی پکا کر لیا تھا۔ جنگل کے سب پرندے کام کاج میں مصروف تھے، لیکن دو طوطے ہی ایسے تھے جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ برسات آنے والی ہے۔ پھر برسات شروع ہو جاتی ہے، چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ چڑیا نے اپنا گھونسلہ بھی پکا کر لیا تھا اور دانہ دنکا بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ اور دوسری طرف جو گھونسلہ طوطوں نے بنایا تھا وہ بہت ہی کچا تھا، جو کہ تیز بارش کی وجہ سے اب خراب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بیچارے باہر بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی گھر پکا کر لیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ ارے کیا کریں یار، بارش کی وجہ سے تو اپنی حالت ہی خراب ہو گئی ہے اور ہمارا گھونسلہ بھی خراب ہو گیا ہے، کھانا بھی ختم ہو گیا ہے اور میں بھوک سے مرنے والا ہوں۔ ہاں یار، ہم نے آج تک کچھ کیا ہی نہیں، اس لیے تو باہر مر رہے ہیں۔ چلو چڑیا بہن سے ہی مدد مانگ لیتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ ہاں یار تم ٹھیک کہتے ہو، اس کا گھر بھی پکا ہے اور اس کے پاس کھانا بھی موجود ہے، کیوں نہ اس سے مدد مانگ لی جائے۔ چڑیا بہن بات سنو، چڑیا بہن خدا کے لیے ہمیں اندر آنے دو، ہمارا گھونسلہ بھی تباہ ہو چکا ہے اور ہم بہت بھوکے ہیں۔ ممی باہر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جی طوطے بھیا اب کیا لینے آئے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ اپنا گھر پکا کر لو تو تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ ہاں چڑیا بہن، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم نے بہت غلطی کی، کاش ہم اس وقت اپنا گھر پکا کر لیتے تو آج یہ حالت نہ دیکھنی پڑتی۔ نہیں طوطے بھیا، میں تم کو اندر نہیں آنے دے سکتی، میرا گھر بھی چھوٹا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تم کو کیسے جگہ دے سکتی ہوں، تم چلے جاؤ۔ چڑیا بہن خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارا حال برا ہے، گھونسلہ تباہ ہو گیا ہے اور بھوک سے ہم مر رہے ہیں، خدا کے لیے ہمیں اندر آنے دو، خدا کے لیے۔ یوں کافی منت سماجت کے بعد چڑیا نے ان طوطوں کو اپنے گھونسلے کے اندر آنے دیا اور ان کو دانہ دنکا بھی دیا۔ چڑیا بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمیں اندر آنے دیا اور کھانے کے لیے دانہ بھی دیا۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ برا وقت آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔